جو پروسیڈنگس تھیں تشریف لاتے رہے، ہمیں اس سے ہدایات ملتی رہی، ہم اور بھی تمام آتے رہے، قاضی حسین احمد صاحب اور سمیع الحق صاحب، تمام علماء جو ہے وہاں پہ موجود تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں پر وہی چال چلی کہ 1 سال کی مہلت مانگی اور کہا کہ 1 سال کی ہمیں مہلت دیں، ہم 1 سال میں اس ملک میں سارا اسلامی نظام کر دیں۔ گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ کر دی جائے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو 1 سال جب ختم ہونے آیا تو ایک ہفتہ پیشتر، اگر میں متصل کر لوں گا، 1 ہفتہ پیشتر ایک بینک کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست آ گئی کہ جناب یہ جو ہے معاملات ایسے یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو اس میں جہاں بات دراصل یہ ہے کہ آئین کے لحاظ سے سب آپ حضرات یہاں کے آئین پہ جانتے ہیں، سب بڑے صاحب علم حضرات ہیں دانش کے، وہاں پر یہ تھا کہ 2 جج چاہیے تھے، علماء جج اپلیٹ شریعت بینچ کے لیے۔ تو جناب پیر کمشا صاحب وفات پا گئے تھے، 1 جج رہ گیا تھا جناب تقی عثمانی سے۔ تو میں نے جاتے ہی یہ اعتراض کیا کہ جناب 2 ججوں کے بغیر یہ میں آئی ڈونٹ ریکگنائز دس بینچ ایٹ آل، میں نے کہا یہ شریعت بینچ ہے نہیں جب تک کہ 2 نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاملہ ریفر کیا صدر صاحب کے ساتھ، صدر صاحب نے اپنے اختیارات سے تمیزی سے فرمایا کہ چلیے 1 جج کی جو ہے ہم ترمیم کرتے ہیں رول میں، اس میں کر کے 1 جج بیٹھ گیا۔ خیر جناب وہاں پہ جب معاملہ آیا تو پھر وہ 1 جج صاحب تھے، میں اب کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہیں لا سکیں گے تو شاید یہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں مشورہ کروں گا، لیکن پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آنے کے بعد جناب ان سے نظر ثانی کو منظور کرا لیا گیا، جب منظور ثانی ہو گئی تو پھر انہیں نکال باہر کر دیا گیا۔ پھر وہاں پہ 2 جج امپورٹ کیے گئے فرام انگلینڈ سے، تو وہ ان کے متعلق اب میں کیا کروں، وہ حضرات جو ہے نا، میں نے کہا کہ جناب یہ نہ عالم ہیں نہ یہ کوئی شریعت بینچ کے جج رہے ہیں، انہیں آپ کو لا کے بٹھا دیا گیا، خیر اس پہ بحث ہوتی رہی۔ لیکن جناب وہ اس کے بعد جو فیصلہ وہاں ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس بھیج دیا گیا فیڈرل شریعت کو۔ کیا آپ جناب اس پر کچھ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں۔ اس وقت جناب فضل الہی خان صاحب چیف جسٹس تھے، جب ہم گئے جناب یہ آ چکی ہے آپ کے پاس، تو اس لیے دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ سب ریکارڈ ہے، پوری چیزیں اور سارے اخبارات میں آئے جب میں، تو وہ کہنے لگے قریشی صاحب یہ سارے جتنے پوائنٹ کہتے ہیں ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنے اس میں جواب دیا، پھر یہ سپریم کورٹ نے ہمارے پاس کیوں بھیج دیا؟ جب یہ ہوا تو بڑے تہلکہ مچ گیا، تو پھر ان کو رخصت کر دیا گیا بینچ سے، چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ پھر جو حضرات آئے ہیں حضرات ان کے متعلق میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی صلاحیت ان کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، گورنمنٹ جانتی ہے۔ تو جناب وہ معاملہ آیا ہوا ہے، اب جو اس کے بعد ہی فوراً ہم نے درخواست دی کہ اس کا فوری سماعت کی جائے۔ 30 دن میں تو انہوں نے کیا ہے، آپ کیجیے۔ اب 2 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال رکھا ہے، اس پر ہاتھ نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیس اس وقت سماعت کے لیے آئے گا جب اس کی باری آئے گی۔ اس کی باری جناب میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ حکومت ہے اس وقت تک اس کی باری نہیں آ سکتی۔ وہ فرمانے لگے کہ اس میں جو بینچ کا نہیں آئے جب تک امریکہ آئے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا۔ اور فرمانے لگے اس میں تو اجتہاد کی بڑی ضرورت پڑ گئی۔ تو میں نے کہا جناب پہلے لوگوں نے اجتہاد نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے، میں نے کہا اجتہاد ہے کیا؟ اجتہاد یہ ہے کہ آپ زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے، ظروف میں اپنا اسلام نہیں ڈالیں گے، بلکہ قرآن اور حکیم نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق زمانے کو ڈالنا پڑے گا۔ تو حضرات یہ جو ساری چیزیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں صرف ایک چیز 2 چیزیں آپ سے یہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ناممکن ہے، امپریکٹیکل ہے۔ کاظم رضا صاحب کو بلایا گیا تھا فرانس سے، انہوں نے مجھے یہ دی ہے پیپر بک دی ہے۔ اس پیپر بک میں
جناب جج صاحب نے تو وہ فوراً ہی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے. وہ میں اس کا سارا انہوں نے تو کافی مختصر میں ڈسکشن ود IMF ایکسپرٹس. یہ کیا کہتے ہیں جناب جن کے سارا سود پہ کاروبار چلتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی گورنمنٹ کی کتاب ہے, یہ میری نہیں. وہ کہتے ہیں ٹو MIF experts with expertise in financial regulation and control and supervision mechanism met the commission on its invitation. یہ آئے ہوئے ہیں. Detailed discussions were held with them on the practical aspects of transforming the system. Practical issues discussed with them included viability of the new pattern, new system, effects on resources of mobilization, how to mobilize it, tools of machinery management, supervisory and regulatory needs of the new system. اب جناب انہوں نے رائے دی ہے, میں صرف ان کی چند لائنیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. IMF experts believe that the system is viable. یہ کہہ رہے ہیں جن کا سارا کاروبار ہی سود پر ہے, گورنمنٹ کے ان کی محتاج ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائبل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر بتایا ہے, میں ابھی ان کی ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا. جب وہ کہتے ہیں کہ وائبل ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب وائبل نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ دراصل جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو وہی جال حق باطل مٹ جاتا ہے اور پھر حق قائم ہو کرے گا. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب اسماعیل قریشی صاحب. اصل میں اس میں یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے, یہ یقین ہے ہمیں کہ وہ ہر دور کے لیے وائبل ہیں, پریکٹیکیبل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس انداز سے پیش کرنا جو ہے اس میں ہماری طرف سے کوتاہی رہی ہے. یہ اس انداز سے پیش کرنا کہ آج کے ہمارے مسائل کا حل بھی موجود ہے اس نظام کے اندر جو احل اللہ البیع کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 1450 1500 سال پہلے بتا دیا, تو وہ نظام جو ہے وہ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے پوری طریقے سے جو ہے ڈسکور نہیں کر سکے. بہرحال انشاءاللہ کل جو گفتگو ہوگی اس میں یہ موضوع سامنے آئے گا, اس پر گفتگو ہوگی. اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے خطاب کے لیے. اور ان کا تعارف جو ہے آپ حضرات کو کافی حد تک ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اس سارے پروسیس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, خاص طور پر 99 کا ججمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ ان کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے وہ اس میں بہت ہی ممتاز مقام رکھتی ہے. میں ان کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تعارف اور یہ کرا دوں کہ جس وقت 99 میں یہ کیس چل رہا تھا اس وقت آغاز میں موقع دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو کہ انسداد سود کے حق میں دلائل پیش کر رہے تھے, یعنی جو اسلامی سائڈ سے ایکسپرٹس آ رہے تھے, اور بعد میں گویا موقع رکھا گیا تھا بینکوں کے وکلاء کے لیے اور حکومت کی طرف سے جو بھی اٹارنی تھے ان کے لیے. ہم نے جب آغاز میں اپنی پریزنٹیشن دینی شروع کی, جا کر دلائل دینے شروع کیے, تو ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل جو تھی وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کے سوالات کو فیس کرنا تھا. اس لیے کہ ان کے سوالات بہت چبھتے ہوئے ہوتے تھے, اور ہم کیس میں شام کے وقت جب اکٹھے ہوتے تھے تو بیٹھ کے ہم سوچتے تھے کہ باقی تو سب لوگوں کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں, جسٹس وجیہ الدین صاحب سے ہم کیسے جو ہے نپٹیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی میرٹ پر بات کرنے کے لیے ان کو دلائل درکار تھے وہ انہیں جو ہے کسی بھی اسٹیج پر وہ اس سے جو ہے نیچے نہیں اترنا چاہتے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہوا, میں اسے معجزانہ ایک معاملہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سارے دلائل پیش ہو گئے اور ان کے سامنے وہ تمام باتیں آ گئیں تو الحمدللہ بالآخر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آخر میں جب حکومتی اداروں کی طرف سے جو ہے وکلاء پیش ہونے لگے تو انہیں بھی بولنے میں اسی طریقے سے جو ہے مشکل کا سامنا کرا دیا جیسے ہمارے لیے ہو رہا تھا. اور بالآخر ان کا جو ججمنٹ تھا وہ پھر دلیل تھی اس بات کی کہ اب یہ تمام معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ڈھکی چھپی. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تعارف ہے میرے نظر میں, اس لیے کہ میں نے یہ تمام 3 4 5 ماہ کی جو سماعتیں تھی اس میں یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے معاملات اللہ تعالیٰ نے جو خاص اس پر موڑ دی.
تو اب بغیر کسی اور وقفے کے میں انہیں دعوت دیتا ہوں جسٹس ولی الدین صاحب. وہ ہماری دعوت پر کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جناب اسماعیل قریشی صاحب، جناب پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب، جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب، جناب حافظ عاطف وحید صاحب، محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انجمن خدام القرآن کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے موجودہ حالات میں اور ایک ایسے وقت جبکہ یہ سود کا مسئلہ تقریباً پس پش جا چکا ہے، اس کو دوبارہ اٹھانے کی جسارت کی، اور جیسا کہ ہم سب حاضرین کی یہاں موجودگی سے ظاہر ہے کہ یہ الحمدللہ ایک نہایت کامیاب کاوش ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہاں سے ایک اور ابتدا اس سلسلے کی اللہ پاک کی مہربانی سے برآمد ہوگی۔ آخری بات کو پہلے لیتے ہوئے جو عاطف وحید صاحب نے کچھ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے بارے میں یہاں کچھ آبزرویشنز میری طرف سے ہوئی، اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی عدالت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کو کسی وقت بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جج ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے، اور اس کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات، ذرا سا بھی کوئی سوالیہ نشان ہو تو وہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب فیصلے کا وقت آئے تو جو بھی درست فیصلہ ہے وہ صادر کرنا چاہیے۔ تو دراصل یہی ہوا اس کیس کے اندر بھی، کہ کچھ سوالات تھے جو واضح طریقے سے اٹھ رہے تھے، وہ سوالات ان لوگوں سے بھی کیے گئے جو کہ سود کے خلاف بحث کر رہے تھے، اور پھر بعد میں ان سے بھی کیے گئے جو سود کے حق میں حکومت کی طرف سے بحث کر رہے تھے۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ ایک جرمن فلاسفر تھا، ہیگل، 1831 اس کی تاریخ وفات ہے، اور ہم آج مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی نشاندہی اس نے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس طرح کی تھی۔ Islam has long since disappeared. Islam has long since disappeared from the stage of history. Islam has long since disappeared from the stage of history and retreated to Oriental ease and repose. Islam has long since disappeared from the stage of history and retreated to Oriental ease and repose. اس کا ترجمہ یہ ہے، عرصہ ہوا کہ اسلام تاریخ کے اسٹیج سے گم ہو کر، عرصہ ہوا کہ اسلام تاریخ کے اسٹیج سے گم ہو کر مشرقی آرام و آسائش میں پسپا ہو گیا، یہ اس کا کہنا تھا۔
اور میری دانش میں یہ کہنا اس کا بالکل درست تھا، کیونکہ جس انداز سے ہم لوگوں نے رہن سہن اختیار کیا ہوا ہے، جس انداز سے اسلامی اقدار کو ہم پامال کر رہے ہیں، تو دراصل ہم نے اپنا ستیہ ناش تو کیا کیا ہے، اسلام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جہاں تک یہ آج کے ٹاپک کا تعلق ہے، ایک بہت ہی جامع ٹاپک ہے یہ اسلام اور بینکنگ کے سلسلے میں۔ اس کے 2-3 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ ہے سودی نظام کے خلاف اداراتی اور قانونی جد و جہد کا منظر۔ میں اس سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اسلام ہمارا مذہب نہ ہوتا، اور جب تک کہ مسلمان منہاس القوم انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں یہ محسوس نہ کرتے کہ وہ اپنے دینی اقدار کے اوپر مناسب انداز سے عمل پیرا نہ ہو پائیں گے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی گئی اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود پذیر ہوا۔ ابتدا ہی سے اس طرح کی کوششیں ہونی شروع ہوئیں کہ یہاں پر جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک اسلامک سول سوسائٹی کے انداز سے ابھرے، اور اسلام کے جو سوشل جسٹس کے اصول ہیں ان کو اس ملک میں رائج کیا جائے۔ اس کی سب سے بڑا ثبوت وہ قرارداد مقاصد ہے جو 1949 میں پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پاس کی۔ اس کے بارے میں اسما جیلانی کیس میں 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ قرارداد مقاصد پاکستان کا گرون نارم ہے، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ یحییٰ خان 1962 کا دستور ایبروگیٹ کر چکے تھے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا، اور کوئی دستور اس ملک میں موجود نہیں تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 1949 کی قرارداد مقاصد پاکستان کا گرون نارم ہے، اور اگر ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن نہ بھی ہو تو اس ملک میں قوانین کی بنیاد اسی قرارداد مقاصد کے اوپر رکھی جانی چاہیے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک قائم اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر مسلمان اسلامی طرز فکر کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار سکیں اور یہاں پر اسلامک سوشل جسٹس قائم ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی ایک چیز یہ ہے کہ اس قرارداد میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس belongs to Almighty اللہ، یعنی اصل حاکمیت اللہ پاک کی ہے۔ اگر اصل حاکمیت اللہ پاک کی ہے تو ہمارے تو سارے کام قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ قرارداد مقاصد ہے جو کارنر اسٹون ہے پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کو ریپروڈیوس کیا جاتا رہا ہر کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1954 کا قانون تیار ہوا جو اسمبلی میں پیش
پاس کرنے کی نیت سے نہ کیا جا سکا، اور اس سے پہلے ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد نے ڈیزالو کر دیا۔ ڈیزالو تو انہوں نے 1954 میں کیا۔ یہ دستور تیار تھا، اصل میں یہ وہ دستور ہے جو تیار تھا، لیکن یہ پیش نہیں کیا جا سکا، اور اس سے پہلے کہ یہ پیش کیا جاتا دستور ساز اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ ڈیزالو تو ایکچولی نہیں کیا گیا، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ اصل میں ٹیکنیکل سچویشن یہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمیر الدین خان کا مشہور کیس، وہ سلسلے آپ کے علم میں ہے۔ تو پہلا دستور جو پاکستان میں پاس ہوا وہ 1956 کا دستور تھا، جس کو 1958 میں مارشل لا لا کر کے ایوب خان نے ایبروگیٹ کیا، اور پھر انہوں نے 1962 میں اپنا ہی ایک دستور دیا، اور اس دستور میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا، یہ 1956 کے دستور میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ملک دو لخت ہوا اور یحییٰ خان 1962 کا دستور بھی ایبروگیٹ انہوں نے کر دیا تھا، تو 1972 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا، اور اس میں بھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود تھا۔ پھر جب انٹرم کانسٹیٹیوشن کے بعد 1973 کا دستور آیا تو اس میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی گنجائش تھی اور اس کا یہ ادارہ موجود تھا۔ دیگر دساتیر کی طرح سے 1973 کے دستور میں بھی آرٹیکل 38 ذیلی دفعہ ایف کے ماتحت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ یہ ہے، اور میں کوٹ کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو: حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا کو ختم کرے گی۔ یہ باقاعدہ وہاں پر مینڈیٹ موجود ہے، حالانکہ پرنسپلز آف پالیسی میں ہے یہ، لیکن پرنسپلز آف پالیسی کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا ویو یہ ہے کہ ان کو انفورس کیا جا سکتا ہے۔ تو 1964 کا 1966 سود کے سلسلے میں کونسل نے جائزے لیے اور اس نتیجے پر پہنچی کہ سودی معیشت اسلام میں ممنوع ہے اور بینکوں کا لین دین غیر اسلامی ہے۔ یہ 1964 سے لے کر کے 1966 تک کی اسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشوں کے نتیجے میں ان کی ڈکلیریشن ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کونسل نے 3 دسمبر 1969 میں اپنی پچھلی رپورٹس کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں 25 جون 1980 کی کونسل کی رپورٹ وقوع پذیر ہوئی، جس میں انہوں نے سود کو ختم کرنے کے لیے متبادل نظام کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد کیونکہ مقصد تو یہی ان حکمرانوں کا رہا ہے کہ بات کو آگے بڑھاتے رہو، پروکریسٹینیٹ کرتے رہو باتوں کو، تو انہوں نے بین الاقوامی سطح کا ایک سیمینار منعقد کیا ان کاوشوں کے بعد، جس کا موضوع تھا اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اور وہاں پر بھی ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس سیمینار میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کو سراہا گیا۔
اس کے بعد کونسل نے ایک مزید جائزہ لیا پچھلی رپورٹوں کا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی طرف اشارہ تھا. میں ان کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں: خاتمہ سود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ان سفارشات کے بالکل برعکس ہیں جو کونسل نے تجویز کیے تھے. یعنی یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بارے میں جو عمل درآمد ہو رہا تھا اس کے متعلق کونسل نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہمارے کہنے کے مطابق جو باتیں ہیں اس کے بالکل برعکس آپ کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں کچھ ذاتی تجربہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک جج کو ان کے سنڈیکیٹ کے اوپر نامینیٹ کریں تاکہ وہاں کے معاملات قانون کے مطابق ان کی ایک سپرویژن ہو سکے. تو مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ ایک جج کی حیثیت سے نامینیٹ کیا ہوا تھا. وہاں میرے دائیں ہاتھ پر جو صاحب بیٹھتے تھے ان کا نام تھا مسٹر ایم اے قاضی، اور وہ حکومت پاکستان کے سیکرٹری رہ چکے تھے. اور انہوں نے مجھے ایک موقع پر بتایا کہ ضیاء الحق کے ساتھ ان کے امریکہ کے دورے کے اوپر وہ ساتھ میں ڈیلیگیشن کے ایک رکن کی حیثیت سے گئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے امریکنوں سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، میں جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہوں اس کے اوپر آپ نہ جائیں. یہ ایک ضرورت ہے ہمارے ملک اور قوم کی. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس پر عمل درآمد کتنا کرتا ہوں. یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ اس ڈیلیگیشن کے ایک رکن نے جو سیکرٹری کے لیول کے اوپر حکومت پاکستان کے سیکرٹری کا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس پر رہ چکا تھا، اور اس نے ذاتی طور پر مجھے بتائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہاں پر وہ لوگ بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی ایک ظاہری شکل اس کی ہے، حقیقت میں ان کا دل کس طرف ہے، ان کے خیالات کس طرف ہیں وہ دیگر ہو سکتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ابھی تھوڑی دیر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو یہ قصہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا. اب یہاں تک تو انہوں نے بیچاروں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا. اب اس اثنا میں ضیاء الحق صاحب نے ایک اور کام کیا. انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جس کو چیپٹر 3A کہتے ہیں. اور یہ اسی چیپٹر کے ماتحت وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی اور اسی چیپٹر کے ماتحت وفاقی شرعی عدالت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں لائے جانے کا کے پروویژن انٹروڈیوس کیے گئے، اور وہ ادارہ جو کہ یہ اپیلیں سنے اس کو نام دیا گیا شریعت اپیلیٹ بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اب وہاں پر اس قانون میں ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ صاحب وفاقی شرعی عدالت قائم ہو گئی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین رائج کریں گے، ہر وہ قانون جو کہ اسلام کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کریں گے اور اس کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس قانون کو ریپیل کیا جائے، اور اس کے ریپیل کرنے کے بعد اسلامی شرائع کے مطابق نئے قوانین کو انٹروڈیوس کیا جائے. ظاہر تو یہ ہو رہا ہے لیکن اس میں دو باتیں بڑی خاص تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ مالی معاملات فسکل میٹرز کے متعلق
وفاقی شرعی عدالت کو اس ترمیم کے 10 سال تک فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ غالباً 1980 میں ضیاء الحق صاحب نے ترمیم انٹروڈیوس کی، تو 1990 تک وفاقی شرعی عدالت کو مالیاتی معاملوں میں کسی بھی قانون کے متعلق یہ کہنے کا اختیار نہیں تھا کہ یہ اسلامی شعائر کے خلاف ہے. ایک اپیل جس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے سنوائی کے لیے، اور ایک پٹیشن جس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اپیل میں. لیکن یہ جو کارروائیاں تھیں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف، وہاں پر کوئی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لیو گرانٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ وہاں پر پوسٹ آفس میں گئی تو وہ سمجھیے کہ انٹرٹین ہو گئی، نمبر 1. اور اس سے بھی ایک بہت بڑی بات، کسی بھی عدالت میں اگر اپیل جاتی ہے نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف، تو وہ اپیل اگر تو ایڈمٹ بھی ہو جائے تب بھی نچلی عدالت کا فیصلہ رکتا نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو اسٹے نہ کر دیا جائے، اس کے خلاف حکم امتناعی جاری نہ کر دیا جائے. لیکن یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے واحد فیصلے تھے کہ جس میں نہ اپیل کی ایڈمیشن کی ضرورت اور نہ اسٹے کی ضرورت. اگر آپ نے اس پوسٹ آفس کے اندر جا کر کے اپنی اپیل ڈال دی تو وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ از خود اسٹے ہو جائے گا. ساری دنیا میں ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک جج کی حیثیت سے، تھوڑے بہت قوانین میں نے بھی دیکھے ہیں، ساری دنیا میں اس طرح کی اپیل اور اس طرح کی انٹرم اسٹیز کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی. نتیجہ کیا کہ قانون تو انٹروڈیوس کر دیا گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہم آپ کے پاس لے آئے، سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ ہم نے آپ کے ہاں رائج کر دی، انٹروڈیوس کر دی، لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں نظر کچھ آتی ہیں اور درحقیقت ہوتی کچھ اور ہے. خیر بہرحال، اب جب یہ 10 سال کا عرصہ گزرا تو اس اثنا میں کچھ مجاہدین، مسلمانوں میں تو مجاہدین ہوتے ہیں اور آج کل تو مجاہدین اور ٹیررسٹ ایک ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو محمود الرحمان فیصل صاحب نے جیسے ہی وہ 10 سال کی مدت پوری ہوئی، سود کے خلاف ایک پٹیشن وفاقی شریعت عدالت میں پیش کر دی. مجھے صحیح معلوم نہیں، لیکن غالباً اسماعیل قریشی صاحب جو یہاں موجود ہیں شاید انہی کے ذریعے سے وہ پٹیشن فائل ہوئی ہوگی، یا کسی اور نے فائل کی ہوگی، میں صحیح نہیں کہہ سکتا. اس کے متعلق ایک جس وقت کہ یہ 2 فیصلے آئے، پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور پھر جب ریویو میں وہ ساری چیز جو ہے وہ سلیٹ ہی کلین کر دی گئی، تو ایک آرٹیکل چھپا تھا منتھلی محدث لاہور میں. یہ ظفر علی راجہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے 1990 میں جو وفاقی شرعی عدالت میں جو پٹیشن داخل ہوئی سود کے بارے میں اور اس پر جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. میں اگر اپنے آپ کہنا چاہوں گا تو شاید الفاظ اتنے اچھے نہ ہوں، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں گا. وہ لکھتے ہیں 1990 کے دوران پاکستان کے ایک شہری محمود الرحمان فیصل نے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن نمبر 30/1 داخل کی اور استدعا کی کہ عدالت رائج الوقت سودی نظام معیشت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دے
اور حکومت کو ہدایت کرے کہ وہ پاکستان کے معاشی نظام سے سود کا چلن ختم کر دے۔ عدالت نے سود کے کیس کی سماعت شروع کی تو بہت سے دوسرے ادارے، اشخاص، قانون دان اور خود حکومت اس طرف متوجہ ہوئی اور عدالت کے پاس سودی مسئلے پر کل ملا کر 115 مقدمات جمع ہو گئے۔ وفاقی عدالت نے ان سب مقدمات کی مشترکہ سماعت کی اور اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ اب آپ دیکھیے، اگر جج صحیح ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے اندر اندر اتنا ویل کنسیڈرڈ اور اتنا ضخیم فیصلہ انہوں نے آپ کو دے دیا۔ وفاقی شرعی عدالت چیف جسٹس تنزیل الرحمان، جسٹس فدا محمد خان اور جسٹس عبید اللہ خان پر مشتمل تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں نہ صرف یہ کہ سود کی تاریخ متعین کی بلکہ ملک میں رائج تمام قوانین کا جائزہ لے کر بینکاری سمیت تمام سودی لین دین کو حرام قرار دے دیا اور حکومت اور تمام صوبوں سے کہا کہ وہ 30 جون 1992 تک متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر لے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ 1 جولائی 1992 سے تمام سودی کاروبار غیر اسلامی ہونے کے ناطے ممنوع قرار پا جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 1980 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر اس سے پہلے کہ وہ مدت پوری ہو، جون 1992 1 جولائی 1992 آئے، اس سے پہلے جو انٹرسٹڈ ایلیمنٹس تھے انہوں نے فوراً جا کر کے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی اور وہ اپیلیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا خود بخود ہی ایڈمیٹڈ تصور ہوئی اور خود بخود ہی ان پر اسٹے ہو گیا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کورٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، معاملہ خود بخود ختم۔ اب یہ سلسلہ 1992 سے لے کر کے اور 1999 تک ایسے چلتا رہا، یعنی سپریم کورٹ میں اپیلیں پڑی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، ایک اہم معاملہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ کیسے کیا گیا؟ اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ اکثر و بیشتر سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ 2 علماء جج ہوتے ہیں اور عام طور پر 3 سپریم کورٹ کے ریگولر جج ہوتے ہیں۔ تو ریگولر جج تو وہاں ہیں ہی سپریم کورٹ میں، ان کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء جج اکثر کر کے اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے، اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو وہ حالانکہ بالکل صاحب فراش ہے، اس کی جگہ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا۔ اور بھی طریقہ کار اپنائے گئے ہوں گے۔ ایک واضح کی چیز جو کہ کاغذات میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار اکثر کر کے یہی ہوا، اور اس میں ایک اور طریقہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ جس وقت کے پیشی کا سلسلہ ہو تو ان 2 علماء میں سے جس کو چاہو ڈی نوٹیفائی کر دو، یعنی ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ نوٹیفیکیشن ایشو کر کے ساتھ فلاں صاحب کو سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جج مقرر کر دیا، اور ان کو کیونکہ ان کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، ان کو جس وقت چاہو ڈی نوٹیفائی کر دو۔
تو اس مسئلے کے متعلق ابھی آج ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ ترامیم کانسٹیٹیوشن کے اندر سجیسٹ کی ہیں، جس میں سے ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں جو علماء جج صاحبان مقرر کیے جائیں، ایک تو یہ کہ وہ صحیح طریقے سے کوالیفائڈ ہونے چاہیے، ان کو وفاقی شریعت عدالت سے لیا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ہونی چاہیے جو کہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کی ہوتی ہیں، یعنی اس میں مدت بھی اور دوسری تمام چیزیں وہ سب شامل ہیں، تو اس سے غالباً یہ مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا۔ اب 1999 میں جب وہاں پر اتفاقاً شریعت ایپلیٹ بینچ قائم کرنے کا موقع تھا، تو بینچ بنی۔ ایک ذاتی بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ اس لیے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک معاملات کو کس طریقے سے اپنی نوعیت سے سمیٹتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی سیشن یہاں لاہور میں ہو رہی تھی، یہ غالباً 1998 کی بات ہے، تو مجھے کچھ تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے میں اس وقت سپریم کورٹ میں تھا اور یہاں پر بینچ آئی ہوئی تھی، ہم لوگ لاہور میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا کڈنیز کا، تو ایک کڈنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ گروتھ معلوم ہوتی ہے، اور کیونکہ کڈنی کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر گروتھ ہوتی ہے تو عام طور پر یہ میلیگننٹ ہی ہوتی ہے، تو جب یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا بھائی میں تو کراچی جاؤں گا اور وہاں جا کر کے میں اس کو دیکھوں گا۔ خیر میں وہاں گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ گروتھ ہے اور اس کو کڈنی کو نکال دینا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسی کوئی بات معلوم ہو اور جلدی سے اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ تو میں نے وہاں ایڈمٹ ہو گیا، آپریشن میں نے کرایا۔ وہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ دسمبر 1998 کی جو ونٹر ویکیشنز ہیں اس سے پہلے یہ بات پیش آئی، تو وہ آپریشن میرا ونٹر ویکیشنز میں ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھئی آپ 6 ہفتے کی ریسٹ کریں، تو میں نے بجائے اس کے کہ میں پورے 6 ہفتے کے لیے کرتا، میں نے تقریباً کوئی 5 ہفتے کے متعلق میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا کورٹ میں۔ خیر ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ پورا 6 ہفتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ رسک لیا جائے، یہ اتنا سیریس آپریشن ہوا ہے۔ تو میں نے رجسٹرار کو سپریم کورٹ کے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا بھائی میں تقریباً 1-2 ہفتے اور نہیں آؤں گا، تو اس کا نوٹ پٹ اپ کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں۔ تو میں وہاں کراچی میں سرکٹ ہاؤس میں، گھر تو میں نے کرایہ پہ دے دیا ہے، جب میں سپریم کورٹ گیا تھا تو سرکٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، سپریم کورٹ کے ججز جہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو وہاں طبیعت کچھ میری گھبرائی، میں نے کہا کیا ضرورت ہے چلے چلتے ہیں۔ تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا، اس سے پہلے کہ وہ مدت پوری ہو جو میں نے ابتدائی جو وقت میں نے مانگا تھا۔ تو میں نے رجسٹرار سے کہا میں آ رہا ہوں، وہ جو میں نے آپ سے مزید وقت مانگا تھا چیف جسٹس کے پاس نوٹ پٹ اپ کرنے کا، میں وہ نہیں لوں گا، میں آ رہا ہوں۔ میں چلا گیا۔ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے، لیکن میرے علم میں یہ آیا کہ شریعت ایپلیٹ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اور اس میں مجھے بھی رکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس اس وقت اجمل میاں تھے، تو وہ یہ کہنے لگے بھائی میں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اور جب آپ کا معلوم ہوا کہ آپ نہیں آ رہے ہیں تو میں نے ایک اور جج صاحب کو آپ کی جگہ نامینیٹ کر دیا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر میں نے جو اوریجنل بینچ تھی اسی کو مینٹین کیا۔ اب وہ جج صاحب کی سن لیجیے جن کو میری جگہ نامینیٹ کیا تھا۔ 1986 میں کچھ فیصلے
سندھ ہائی کورٹ کے آئے، تقریباً 3 فیصلے ہیں وہ، اور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اس وقت وہاں ہائی کورٹ کے جج تھے، میں ایڈوکیٹ جنرل تھا سندھ کا، میں نے ان کی معاونت کسی حد تک کی تھی ان فیصلوں میں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جبکہ وفاقی شرعی عدالت جو مالی قوانین ہیں، فسکل قوانین ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتی، کیونکہ 1990 تک یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تنزیل الرحمان صاحب نے قرارداد مقاصد کی بنیاد پر، جس کو کہ سپریم کورٹ نے گرون نارم بتایا تھا، اور جو کہ آرٹیکل 2A ضیاء الحق صاحب کا یہ ایڈ کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرارداد مقاصد بھی اتنی ہی افیکٹو ہوگی کانسٹیٹیوشن میں جیسے کہ کانسٹیٹیوشن کے دیگر آپریٹو پارٹس افیکٹو ہیں۔ تو انہوں نے اس قرارداد کی بنیاد کے اوپر سود کا مسئلہ ٹیک اپ کیا، اور کم از کم 3 فیصلے انہوں نے ایسے دیے کہ انہوں نے کہا کہ سود پاکستان میں رائج نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، اور انہوں نے بینکوں کے کچھ کیسز تھے تو اس میں انہوں نے سود الاؤ نہیں کیا۔ 1988 میں ایک اسی طرح کا کیس میرے پاس آیا جب میں ہائی کورٹ کا جج بن گیا، تو رپورٹڈ کیس ہے، وہ بھی انعام درانی کے نام سے 1989 میں رپورٹڈ ہے، کراچی کے پارٹ میں PLD کے۔ تو میں نے تنزیل الرحمان صاحب کے جو فیصلے تھے ان کو ایکسپٹ کیا کہ یہ صحیح ہے، ہائی کورٹ کو اس بات کا اختیار ہے، میں نے کہا کہ وہ کسی بھی قانون کو آرٹیکل 2A کے ماتحت یعنی قرارداد مقاصد کے ماتحت انلیگل ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ میں نے کہا صحیح ڈکلیئر کیا ہے، میں بھی اس میں ساتھ میں ہوں، لیکن میں نے اس میں ایک بات کہی، میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ملک جو ہے وہ انفلیشن کا شکار ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 100 روپیہ ادھار 5 سال پہلے دیا ہے اور وہ 5 سال کے بعد آپ کے پاس 100 روپیہ لے کر آتا ہے، تو وہ 100 روپے کی خرید فروخت پرچیزنگ پاور وہ نہیں ہے جو کہ 5 سال پہلے تھی، یعنی وہ چیز جو کہ 5 سال کے بعد اس 100 روپے سے آتی ہے وہ غالباً 5 سال پہلے کے 60 روپے کے برابر اس کی پرچیزنگ پاور ہوگی۔ تو میں نے یہ کہا کہ اسلام میں کیونکہ نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے اور نہ ظلم سہنے کی اجازت ہے، لہذا اس طرح کے انفلیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے دیکھنے کے بعد اگر ہم یہ محسوس کریں کہ رقم کو کس طریقے سے مساوی کیا جائے تو اس کا ایکولائزر ہم الاؤ کر سکتے ہیں۔ خیر، ابھی میں نے یہ فیصلہ دیا ہی تھا کہ تقریباً کوئی 3 یا 4 مہینے میں انہی صاحب کے پاس اسی طرح کا کیس لگا جن کو کہ میرے بجائے سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں مقرر کیا جانا تھا اگر میں نہ آتا تو۔ انہوں نے وہ 3 مہینے کے اندر اندر نہ تنزیل الرحمان صاحب کے فیصلوں سے ایگری کیا نہ میرے فیصلے سے ایگری کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ تو اس پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں ایک ٹیکنیکل لفظ ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹری لاز نہیں ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ اگر تو اس قسم کا کوئی آدمی سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے اوپر بیٹھ جاتا تو کیا ہوگا؟ تو یہ قوانین قدرت اس طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں اگر تو کوئی چیز کرانی ہوتی ہے۔ خیر بہرحال، اب وہاں پر جو کیس چلا، یہ جو 118 اپیلیں آئیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے پیش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب
حکومت کی طرف سے کہ ہم تو اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، ہم تو یہ اپیلیں چلانا ہی نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیس واپس کریں، وفاقی شرعی عدالت کو واپس بھیج دیں، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہو، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہو۔ تو وہاں ہم نے ان سے کہا اچھا وہ درخواست جو ہے وہ تقریباً 3-4 سال پرانی پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت فائل نہیں ہوئی تھی، 4-5-6 سال پرانی درخواست وہاں پڑی ہوئی تھی، ایگزیکٹ میں اس وقت یاد نہیں ہے کتنے سال تھے، لیکن بہرحال کافی وقت سے پڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی وہ تو وفاقی شرعی عدالت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ عمل درآمد کیسے ہو، پھر علاوہ اس کے اسلامی نظریاتی کونسل 10 دفعہ کہہ چکی ہے، آپ تو عمل درآمد کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی فریق یہ کہے کہ ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں اور کورٹ یہ کہے نہیں جی ہم نہیں دیتے آپ، لیکن ہم نے یہ کیا، ہم نے ان کی درخواست کو خارج کیا، وہ بھی رپورٹڈ کیس ہے، یہ یہاں پر ایک کتاب پڑی ہوئی ہے اس میں ہے، ہم نے اس کو خارج کیا اور ہم نے کہا نہیں ہم تو ان اپیلوں کو میرٹس کے اوپر سنیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کریں گے۔ خیر وہ سنا گیا، اب وہ سنے جانے کی بھی روداد اسی محدث جو جولائی سن 2002 کا جو پارٹ ہے اس میں انہوں نے دی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں سے پڑھوں۔ شریعت ایپلیٹ بینچ نے ان اپیلوں کی کئی ماہ تک مسلسل سماعت کی۔ اس فاضل بینچ میں مسٹر جسٹس خلیل الرحمان خان بطور چیئرمین شریک تھے، جبکہ یہاں میرا نام ہے، جبکہ سو اینڈ سو مسٹر جسٹس منیر شیخ، مسٹر جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور مسٹر جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی بطور ممبر شامل تھے۔ مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی۔ اب یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ درج نہیں ہے یہاں پر، سب سے پہلے تو جب کیس شروع ہوا تو سرکاری ادارے اور سرکاری وکلا جو ہیں جس میں اٹارنی جنرل بھی شامل تھے، انہوں نے کہا جی آپ پہلے ان لوگوں کو سن لیں کہ جو سود کی مخالفت میں بولنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو سن لیں جو کہ وفاقی شرعی عدالت سے کیس جیت کے آئے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر وہ جو ہار کے آتا ہے وہ پہلے بحث کرتا ہے، کہنے لگے نہیں ان کو سن لے پہلے، ہم نے کہا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سن لیتے ہیں انہیں۔ تو وہاں پر جو اچھا اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں سب سے بعد میں بولوں گا، خیر وہاں بحث ہوئی، بحث اختتام پذیر ہوئی، تو وہاں پر جو ان کی طرف سے وکیل صاحب پیش ہو رہے تھے انہوں نے تقریباً بحث تو پوری کر ہی لی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، سرکاری وکیل کی بات ہو رہی ہے یہ، اور کوئی درخواست نہیں، کچھ نہیں۔ پتہ کیا کہ بھائی کیا بات ہے، ٹیلی فون کرایا ان کو، حالانکہ عدالتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پتہ کرو بھی کیوں نہیں آ رہے کہ جی پتہ نہیں وہ فلانا ان کا کوئی بیمار ہے یا کچھ اور چیز ہے، پھر کسی اور سے معلوم ہو گئے ان کو وہ کہتے یہ ہیں کہ مجھے فیس پوری نہیں ملی۔ خیر اٹارنی جنرل کو از خود آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آئے، ان کو بھی نوٹس بھیجا۔ تو ان حالات میں پوری یعنی کئی تاریخیں دیں اس لحاظ سے کہ کہیں بعد میں یہ درخواست لے کر کے نہ آ جائیں کہ جی ہمیں دوبارہ سنیے، تو ایک نہیں کئی تاریخیں دیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں اب آ جائیں۔ ان حالات کے اندر کیس کو آرڈرز کے لیے ریزرو کیا گیا۔
اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا زمانہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کا زمانہ ہے، نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ کا زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جبکہ وہ حکومت اسلامک شعائر کی بنیاد پر مینڈیٹ لے کر کے الیکٹ ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ ان کو تو اپوز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کنفرم کریں اس فیصلے کو اور ہم ویسے ہی عمل کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کئی بار لوگ غائب ہو گئے، ہم نے آرڈر ریزرو کر لیا۔ اب وہ اس کے متعلق کیا ہوا آرڈر ریزرو کرنے کے بعد وہ میں علیحدہ سے آپ کو بتاؤں گا، میں وہیں سے پڑھتا ہوں جہاں وہ اقتباس میں پڑھ رہا تھا۔ مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی۔ معزز عدالت نے اس دوران مقدمے میں زہر بحث آنے والے اہم فقہی مسائل اور سوالات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فریقین کے وکلا حضرات کے علاوہ بینکنگ کے ماہرین، معاشیات کا ادراک رکھنے والے اسکالرز اور علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عدالت کی معاونت کریں۔ عدالت نے از خود بھی اسلامی بینکاری سے متعلق 1 درجن سے زیادہ قانون دانوں، معاشی ماہرین، محققین اور علماء سے رابطہ کیا، جن میں ڈاکٹر وقار مسعود، ڈاکٹر ارشد زمان، عمر چھاپڑا، پروفیسر خورشید احمد، مولانا حافظ عبدالرحمان مدنی، عبدالجبار خان، خالد اسحاق، ابراہیم سادات، ڈاکٹر نواب حیدر نقوی، سید طاہر، مولانا گوہر رحمان، ایس ایم حسن، خالد مجید، سبقت اللہ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور ایس ایم ظفر جیسے ممتاز ماہرین شامل تھے۔ اب یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نے اسلام آباد میں ہیئرنگ نہیں کی، کچھ وکلا صاحبان کو عدالت کی وجہ سے مشکل تھی، کراچی میں بحث کرنا چاہتے تھے، ہم شریعت ایپلیٹ بینچ کو کراچی لے کے گئے، وہاں بھی سنا ہم نے جا کے۔ اس موقع پر فاضل عدالت نے اپنے وکلا اور اسکالرز کی سہولت کے لیے کم از کم 10 سوالات بھی مرتب کیے جو زیر سماعت 118 اپیلوں میں اٹھائے گئے نکات میں سے اخذ کیے گئے تھے۔ ان سوالات کے سرسری مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے جوابات ہی دراصل سود سے متعلق اس اہم مقدمے میں بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت اور بحث کے دوران عدالت کے سامنے فریقین کی طرف سے 500 سے زائد کتب کے حوالہ جات پیش کیے گئے۔ جدید اور قدیم معاشی کتب و جرائد کے بے بہا ذخیرے میں سے اہم اقتباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں اور 1500 سال میں لکھی جانے والی قرآنی تفاسیر اور فقہی آراء کے ہزاروں صفحات پر مشتمل سود سے متعلق مباحث کو عدالت کے علم میں لایا گیا۔ قرآن مجید کے حوالوں کے علاوہ تقریباً 2000 احادیث بھی، یہ ذرا سا ایگزیجریشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سارے مواد کی چھان پھٹک، عمیق مطالعے اور علماء و وکلا کی بحث سماعت کرنے کے بعد شریعت ایپلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا۔